رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم علماء ذی وقار، ثنا خنان شیریں لیسا، مہمانان ذی احتشام اور حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ماہانہ 11ویں شریف کا بھی اور درس قرآن کا بھی یہ پروگرام پچھلے ماہ غالباً میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے۔ آج کا موضوع سبب سے میں تو پڑھ نہیں سکا، لیکن ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ خشیت الہی، کیا موضوع ہے؟ خشیت الہی۔ اسی مناسبت سے میں نے سورۃ المومنون 18واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشیت الہی، میں لفظ خشیت آپ کو تھوڑا کلیریفائی کر دوں۔ جب من پر اللہ کا خوف اترے اور اس خوف کی وجہ سے جب من بھیگ جائے اور دل کانپ اٹھے، روح کانپ اٹھے اور بندہ اس کے خوف سے پگھل جائے، تو سمجھو اسے اللہ کی خشیت کا نور حاصل ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے مومنین کی 7 علامات بیان کرتے ہوئے ان میں سے جو پہلی علامت بیان کی ہے، مومن کسے کہتے ہیں، اس کی 7 علامتیں اللہ نے یہاں پر بیان کی۔ کتنی؟ 7۔ ان میں جو پہلی علامت ہے نا، وہ علامت ہی خشیت الہیہ سے متعلق ہے۔ فرمایا اگلے درجے مومن کے ایمان کے تو آگے ہے، تیری بگننگ اور تیری ابتدا ہی اللہ کی خشیت سے ہے۔ اب دیکھو نا، جب اللہ کا خوف ہی طاری نہ ہو تو پھر عمل کیسے مؤثر ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاح پا گئے مومنین۔ افلاح یہ فعل ماضی ہے، مفلح ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کامیابی کا مژدہ جاں فضا انہیں سنا دیا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ خشیت کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ۔ اور نماز کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ۔ یہاں پہلی علامت میں دونوں کا ذکر ہوا، فلاح پا گئے مومنین۔ تو مومنین کون ہیں؟ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ الذین، مومن وہ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں،
روتے ہیں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، ابھی تو ہم نماز پڑھنے میں کامل نہیں ہوئے، تو نماز میں رونا، نماز میں گڑ گڑانا، نماز میں رونا، یہ تو اگلا مرحلہ تھا۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، صلاتہم خاشعون، صلات یعنی نماز، اور خاشعون سے مراد رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے خوف کی وجہ سے پگھل جانا۔ نماز کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور خشیت کا تعلق بولیے باطن کے ساتھ۔ دو لفظ یاد رکھیں، ظاہر اور باطن۔ ظاہر کو عربی میں شریعت کہتے ہیں اور باطن کو عربی میں طریقت کہتے ہیں۔ اللہ کی خشیت جسے نصیب ہو جائے، سمجھو اسے طریقت کی راہیں اور سلوک کے رستے نصیب ہو جائے، انہیں اولیاء کی صحبت اور معیت کا فیض ملنا نصیب ہو، اس سے روح کو تابندگی ملتی، روح کو تازگی ملتی، نفس امارہ کی غلاظتیں ختم ہوتی ہیں، نفس مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ اور کاملہ کے درجات نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے خوف کی بارش ہر وقت جاری ہے، لیکن اگر وہ بارش روڑی پہ برسے تو بدبو نکلتی ہے، اور اگر وہ پھولوں پر اور باغ پر برسے تو بولیے خوشبو نکلتی ہے۔ اللہ کی خشیت، اس کا خوف ہر وقت جاری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس دل پر وارد ہو رہی ہے، اس دل میں میل کچیل، روڑی یا گندگی اور غلاظت ہے، یا اس من کے اندر اللہ کا خوف اور اس من کی باغ و بہار کی کھیتی پر رب ذوالجلال نے کیا پھول اور پھل اگائے ہوئے ہیں، یا وہ کلین اینڈ کلیئر اور صاف اور ستھرا من ہے۔ اگر صاف اور ستھرا من ہو تو اللہ کا خوف اترے تو آنکھوں سے، سراسر آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی ہے، اور خوف کی باتیں سن کر بھی اسے رونا نہیں آتا۔ جس کا من اندر سے گندا ہو، روڑی والا ہو، اسے رونا نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہمارے من کی کھیتیاں خشک ہو گئی اور رونا بہت دور چلا گیا۔ کتنے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اس کے خوف کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت بلاتا ہے کہ بندے، ایک تو بھاگا ہے، میری رحمت تو ہر وقت تجھے بلا رہی ہے، ایک تو بھاگا پھرتا ہے، میری رحمت ہر وقت تمہیں آوازیں دیتی، اور آوازیں اس انداز سے دیتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف، اس سے بخشش مانگنے کے لیے، اس سے مغفرت طلب کرنے کے لیے دوڑ پڑو، اس سے خوف کی کیفیت پانے کے لیے دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ۔ بندے دوڑتے ہیں، لیکن صبح سویرے جلدی نہاتے ہیں، جلدی ناشتہ کرتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ کدھر؟ کسی کا کچہری میں کیس لگا ہے، وہ کچہری دوڑ رہا ہے اپنے پلاٹ کے پیچھے، کوئی جاب کے لیے دوڑ رہا ہے، اس نے انگوٹھا لگانا ہے، کوئی فروٹ منڈی دوڑ رہا ہے، کوئی سبزی منڈی دوڑ رہا ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی نے اپنے دکان، اپنی زمین کی سبزی بیچنی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے جنرل سٹور کا سامان لانا ہے۔ انسان کی دوڑ لگی ہے، کوئی کالونی میں پلاٹ دیکھنے گیا ہے۔ صبح سویرے لوگ دوڑتے ہیں، لیکن یہ ساری دوڑ مادیت کی، ہرس کی، طمع کی، لالچ کی، فریب کی، دھوکے کی، مال کی اور انسان کے نفس کی خواہشات کی دوڑ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے، میں نے زمین پر تجھے اعتدال سے چلنے کا حکم دیا، اعتدال سے چلو، پھونک پھونک کے قدم رکھو، ہر کام میں تمہیں آہستہ شگفتگی سے اور اعتدال سے چلنے کا حکم دیا۔ ایک بخشش ہے جس کے لیے میں نے تجھے دوڑایا۔ سارعو، جلدی کرو۔ عرب میں جائیں تو کہتے ہیں سرعہ سرعہ، یہ شیخ جلدی چلو، تیز کرو، تیزی چلو، سرعہ، اسی سے سارعو،
سارعو الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی طرف اس سے بخشش طلب کرنے کے لیے۔ تو مولا تو نے تو نماز جیسے عمل میں بھی نہیں دوڑایا۔ آپ وضو خانے ہوں، ادھر امام رکوع میں چلا جائے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بولیے؟ دوڑ کے ملتے ہیں، بھاگ پڑتے ہیں کہ رکعت جا رہی ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی رکعت جاتی ہے جائے، آپ کو مسجد میں دوڑ کر ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس رب نے نماز جیسے عمل کے لیے بھی تمہیں نہیں دوڑایا اور کہا آہستہ آرام سے چل کے آؤ، اس رب نے کہا جب مجھ سے بخشش مانگنی ہو، گناہوں پر شرمندگی مانگنی ہو، تابندگی مانگنی ہو، ندامت مانگنی ہو، تو اے بندے آہستہ نہ آنا، سارے دوڑ پڑو۔ مولا کیوں جلدی ہے، دوڑے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بندو تمہیں بخشش مانگنے میں اتنی جلدی نہیں جتنی مجھے بخشش عطا کرنے میں جلدی ہے۔ تمہیں توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں جتنی مجھے توبہ عطا فرمانے میں جلدی ہے۔ تمہیں گناہ دھلوانے میں اتنی جلدی نہیں جتنی مجھے گناہ دھونے میں جلدی ہے، کیونکہ تو اپنی زندگی کو دیکھ نہیں سکتا کہ میری کتنی باقی رہ گئی، مجھے تو پتا ہے نا تیرے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو قبر میں جانے سے پہلے بخشا جائے۔ اور بخشش اسے ملتی ہے جس سے خشیت کا نور ملتا ہے، جس سے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے پگھل جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہے ہی وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چماچم ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، اللہ نے قرآن پاک میں پتھروں کی 3 قسمیں بیان کی۔ فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں جو اس کے حضور گر پڑتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پتھروں میں سے نہریں روا ہوتی ہیں اور ان سے چشمے پانیوں کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ مثال دی کہ اے بندے کبھی پہاڑوں کی غاروں میں، پہاڑی علاقوں میں سفر کیا کر اور دیکھا کر کس طرح اس نے پتھر پھاڑ کر ان میں سے نہریں نکالی، چشمے نکالے، پانی نکالا۔ ارے پتھر بھی اس کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، پتھر بھی اس کے خوف کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے انسان کیا تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ تیری آنکھ نہیں بھیگتی، تجھے رونا نصیب نہیں اور تجھے خشیت الہیہ کا نور نصیب نہیں ہے؟ فرمایا مومن ہے ہی وہ جو ہی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے، میرے خوف کی وجہ سے پگھل جاتا ہے، اس کی لو میرے ساتھ لگ جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا کے سارے معاملے بلا کر صرف میرا ہو جاتا ہے، اور پھر میں اس کے قلب و باطن پر خشیت کے انوار نازل فرماتا ہوں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوستان ذی احتشام، اس لیے جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے نا تو پیش ہونے کے 3 انداز ہیں۔ کتنے انداز ہیں بولو؟ ایک وہ پیش ہوا جو گناہگار تھا، وہ خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے میری پکڑ نہ ہو، میری پکڑ نہ ہو، میرے پلے گناہ بڑے، خطائیں بڑی۔ ایک وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ذنبی، ذنبی کی توبہ۔ ذنبی کی توبہ سے میرا توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، پلٹ آنا، پیش ہونا۔ تو ذنبی یعنی گناہگار اس لیے پیش ہوا کہ وہ کانپ اٹھا کہ میرے گناہ بڑے، وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا کہ مولا میں گناہگار ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اس سے اونچے درجے پر ذنبی سے اونچا ہے، وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اور وہ اس کا پیش ہونا گناہوں کی ندامت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ پاک صاف ستھرا دل لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مقام انابت کا بندہ ہے،
مقام انابت، قلب منیب لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، انابت والا دل. اور ایک وہ ہے جو اوابیت کے مقام پر پیش ہوتا ہے، اواب، ٹھیک ہے. ایک ذنبی، ایک منیب انابت والا، اور ایک اوابیت والا، ٹھیک ہے. تینوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے. جب گناہگار کو اس نے بلایا تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے دل سے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ. سچے دل سے توبہ مانا یہ ہے توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جس سے تمہیں نصیحت مل جائے، جس سے تم سنور جاؤ، بدل جاؤ اور گناہ کی طرف نہ لوٹو. وہ جس گناہ سے شرمندگی پر توبہ کرنے آئے تھے، معافی مانگنے آئے تھے، اور ایک خوف کی کیفیت تھی تمہارے اوپر، اب پلٹ کر اس گناہ کے پیچھے نہ جانا، توبۃ نصوحا کے لیے آ جاؤ. یہ ذنبی کو بلایا. اور جب اللہ رب العزت نے انابت کی توبہ کے لیے منیب کو بلایا، منیب اسے کہتے ہیں جس کا دل صاف تھا، جس کا من پاک تھا، اور اس نے زندگی پر کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، آیا بھی ستھرا رہا بھی ستھرا، پاک صاف ستھرا دل، اجلا مطہر منور دل لے کر، قلب منیب لے کر اس کے حضور پیش ہوا. اللہ فرماتا ہے بندے تو بھی ذرا ڈر کے آ، تو بھی ذرا ڈر کے آ. مولا اب میں کیوں ڈروں، میرے پاس گناہ نہیں. پھر خوف کیسا، پھر ڈر کیسا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تجھے بھی میری خشیت کا نور چاہیے، تجھے بھی قلب و باطن پر انوار خوف چاہیے. تو پھر تو بھی خوف زدہ. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تو گناہگار ہے، اس لیے کہ کہیں تیرے دل میں خیال نہ آ جائے کہ شاید مجھ سے بڑا عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے میرے خوف سے تو بھی پگھل کے آ اور ڈر کے آ میرے پاس، کہ کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں، پرہیزگار کوئی نہیں. تکبر، رعونت اور غرور اور اعمال پر فخر نہ آ جائے، اس لیے ڈر کے آ. جب اس بات کی بندے کی مقام انابت والے کی بات آئی، اللہ نے اس کا آغاز ہی خشیت سے کیا. اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈر گیا. رب کو دیکھا نہیں مگر خوف زدہ ہے، اللہ کو تکا نہیں مگر خوف کا رہا ہے. خشیت کا لفظ استعمال کیا، فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کی خشیت، وہ جو موضوع ہے نا خشیت الہیہ، یہ یہاں موضوع ذکر ہو رہا ہے. من خشی الرحمن، جو اللہ کی خشیت، خشیت الہیہ، رحمان کی خشیت سے بن دیکھے ڈر گیا اور خوف زدہ ہو گیا. وجاء بقلب منیب، اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آیا کہ اس کا دل گناہوں سے پاک تھا، اس کا من خطاؤں سے پاک تھا، صاف ستھرا اجلا مطہر منور دل لے کے آیا. اس کے لیے آواز آئی بندے چونکہ تو رعونت سے، غرور سے، تکبر سے، بدعملی سے پاک دل لے کے آیا، تجھ سے حساب کیا لینا ہے. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، سلامتی والی جنت کے دروازے کھول دیے، دوڑ کے جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے پتا چلا کہ جسے خشیت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جسے اللہ کی خشیت مل جائے، رب کائنات اسے حساب سے بری کر دیتا ہے. خشیت الہیہ کی شیورٹی، گارنٹی اور اتھارٹی جسے نصیب ہو جائے، رب کائنات حکمن کہہ رہا ہے کہ تجھ سے حساب کیا لینا ہے، تو پہلے ہی بن دیکھے مجھ سے ڈرتا رہا، اور بن دیکھے جو ڈر جائے وہ گناہ کے قریب جاتا ہی نہیں ہے.
فرمایا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ جو رہنے کا ٹھکانہ ہے نا اس جنت میں داخل ہو جا، اس کا نام ہے سلامتی والی جنت۔ تو سلامتی والی جنت اس کا نصیب ہے جس کو کیا مل گئی؟ اللہ کی خشیت، بولو اللہ کی خشیت مل گئی۔ پھر وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اس کے خوف سے پگھلتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں، ہر وقت گریہ و گناہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی آنکھوں میں آنسو کی نمی رہتی ہے، آنکھیں لال رہتی ہیں، پگھلتے رہتے ہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، جس کی لو اس سے لگ جاتی ہے اس کی آنکھ پھر بستر پہ نہیں لگتی ہے، اس کا تعلق اپنے مالک حقیقی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر ہر وقت روتا رہتا ہے، اس کی کیفیت بندی رہتی ہے۔ دوستان زیت شام، اس مقام پر پہنچا بندہ جسے قلب منیب خشیت الہیہ کی وجہ سے ملا، صاف ستھرا دل، وہ پھر چھوٹے چھوٹے اعمال وہ بھی بڑا جانچ پرکھ کے دیکھتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑی تحقیق کے بعد جا کر وہ عمل کرتا ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کو گناہ نہیں لگتے، وہ اعمال جو لوگ نیکیاں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے یہ کیا تو میں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ اس کو یہ مقام اللہ نصیب فرماتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، امام احمد بن حنبل، کون بولیے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خشیت الہیہ کی وجہ سے صاف ستھرا قلب نصیب ہو جائے، پھر وہ ذرا سی میل کچیل بھی نہیں آنے دیتے۔ جس بات میں انہیں شک پڑ جائے اسے ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، وہ یقین کی منزل پر ہوتے۔ امام احمد بن حنبل، آج عرب سارا حنبلی ہے، حضور غوث پاک بھی فقہی مذہب میں بولو حنبلی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شہر بغداد میں علم پڑھاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، ضعیف العمر خاتون ہے بغداد کی، سوٹی کا سہارا لے کے آئیں اور آ کر کہتی ہیں امام احمد بن حنبل ساری دنیا کو مسئلے بتاتے ہو شریعت کے، فقہ کے، ایک مسئلہ میرا بھی ہے، ذرا مجھے بھی میرا مسئلہ بتا دو۔ امام نے پوچھا بی بی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں شاہی محل ہے، بادشاہ رہتا ہے، اس کے شاہی محل سے روشنی چھن چھن کے میری چھت پہ آتی ہے، اس کے فانوس جلتے ہیں، اس کے چراغ جلتے ہیں شاہی محل میں، اور وہاں سے روشنی میری چھت پہ آتی ہے، اس روشنی میں بیٹھ کر میں چرخہ کاٹتی ہوں، اس چرخے کی کتائی کی اجرت مجھ پر حرام ہے یا حلال ہے، مجھ پر جائز ہے یا ناجائز؟ وہ بڑی باریک بینی سے ایک عمل کو پھونک پھونک کے رکھتے ہیں۔ کسی کی روشنی میری چھت پہ آتی ہے، اس روشنی میں بیٹھ کر میں جو مزدوری کرتی ہوں، وہ روشنی استعمال کرنا بھی مجھ پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سوال سن کر امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، ایک منٹ، اب بڑی توجہ سے انہیں ماغ سے گفتگو سنیں، بڑا ضرورت کے مطابق نعرہ لگائیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ موضوع خشیت کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوچھا کہ امام بتائیں، میرا مسئلہ بتائیں کہ وہ روشنی جو کسی کی میری چھت پہ آتی ہے، آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں، میں خاتون کی بات کر رہا ہوں نا، بوڑھی خاتون کی، اور 1 کلو سیب لیتی ہیں اور ایک اٹھا کے ویسے ہی کھا لیتی ہے۔ مرد حضرات بھی
ایسے کہ ریڑھی والا بیچارہ جا رہا اس کا ایک شلجم پکڑ لیا، کسی کی ایک گاجر پکڑ لی، ٹرالیاں گزر رہی ہیں گنے کی، کسی نے گنا کھینچ لیا. تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کسی کا حق تھا، یہ کسی کا حق تھا. لوگ پھر اس سطح پر اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کے حق کا ایک دانہ بھی نہیں کھاتے. آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا کھایا تھا؟ کتنے تھے تعداد میں دانے؟ بولو کتنے سال روئے تھے؟ وہ 350 سال جو روئے تھے وہ کیا تھی؟ اللہ کی خشیت تھی، خوف تھا، مولا میرے اس ایک دانے کی پکڑ نہ ہو جائے. بولو تو صحیح، ذرا بوریاں کھا گئے ہو، پڑولے کھا کے بول دے نہیں ہوں. ایک دانے پر 350 سال روئے، اور ہمارا کوئی حساب نہیں ہے جو بوریاں کھا گئے. کہاں ایک دانے پر 350 سال روتے رہے. سوچنے والے اس سطح پر سوچتے ہیں، ایک دانے کی کہیں مجھ سے نہ شکری نہ ہو جائے. تو ہم تو ایک اس کے دانے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. محشر کے دن ایک شخص کو اجازت مل جائے گی کہ اس کے عمل بہت سارے ہیں، پہاڑوں جیسے عمل ہیں، اس کو اپنے عملوں پہ مان ہے اور ناز ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ، لیکن اسے جہنم والی گلی سے گزار کے لے جاؤ. حدیث میں آتا ہے جو ہی جہنم والی گلی میں داخل ہوتا ہے اس کی زبان باہر آ جائے گی. دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ حرارت اور تپش والی آگ ہے. اس گلی میں داخل ہوگا زبان باہر آ جائے گی، ہائے پانی، ہائے پانی. فرشتے عرض کریں گے مولا یہ پانی مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس سے کہو تیری زندگی کے آدھے عمل لگتے ہیں، ایک پیالہ پانی کا ملے گا. یہاں کوئی شے مفت نہیں ملتی. اس نے کہا جان نکل رہی ہے، میں نے عمل کیا کرنا ہے؟ آدھے لے لو، پانی دے دو. ایک پیالہ پانی کا مل گیا، آدھے عمل ڈیلیٹ ہو گئے. جیسے آپ کے موبائل ڈیٹا سے انگلی لگے تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے ہر شے. پھر تھوڑا سا آگے چلا، تھوڑا سا بھی آگے گیا، پھر زبان باہر آ گئی، ہائے پانی. فرشتوں نے عرض کیا مولا پھر پانی مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس سے کو جو باقی بچ گئے وہ سارے عمل دینے پڑیں گے، جو آدھے رہ گئے پھر دے دو، ایک پیالہ پانی کا مل جائے گا. اس نے کہا جب جان نہیں رہی تو میں نے عمل کیا کرنا ہے؟ جلدی سے پانی دو، میری جان بچاؤ. ایک پیالہ پانی کا پی لیا. اللہ نے فیصلہ بدل دیا. اللہ نے فرمایا اب اسے جہنم میں لے جاؤ. وہ جہنم کے کنارے جا کے رو پڑے گا، روئے گا. اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو اب کیوں روتے ہو؟ ان اعمال پر مان کرتے تھے، ناز کرتے تھے، یہ تو 2 پیالے پانی میں بک گئے، سارے اعمال چلے گئے. ایک رخ یہ ہے اور دوسرا رخ یہ ہے کہ بندے ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھ کے اگر تو اس کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے تو 2 پیالے زندگی میں جو پانی پیا تھا نا اس کا شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اور وہ چپے چپے پہ نعمتیں دیتا ہے، ہر مرحلے پہ نعمتیں دیتا ہے. پوچھو ان سے جنہیں جائز و ناجائز کی فکر ہے اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ آدھا سیب کھا بیٹھے، 6 ماہ سے بھوکے تھے اور آدھا لے کے چل پڑے. اور ایک باغ کا مالک کہا تیرا آدھا سیب کھا لیا ہے، اس کی سزا بتا دے. میں دنیا میں بھگت لوں، آخرت میں نہیں بھگت سکتا. اس نے کہا 12 سال میرے باغ کی راکھی کر، نوکری کر، جڑی بوٹیاں اکھیڑ، پانی دے. قبول کر لی سزا، 12 سال راکھی کی. جب جانے لگے کہا نہیں ابھی اجازت نہیں ہے، ایک میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، لولی لنگڑی ہے، اسے نکاح کرو. کون ہے جو آدھے سیب کے بدلے یہ سزائے بھگتنے کو تیار ہو جائے؟ صرف وہ بھگتتا ہے جس کے اندر کیا ہو؟ بولو اللہ کا خوف ہو، خشیت الہیہ کا نور سے نصیب ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. نکاح ہو گیا، اندر گئے، دیکھا ایک خوبصورت حسینہ، دیکھتی بھی ہیں، چلتی بھی ہیں، پکڑتی بھی ہیں. کہا ایک حرام سے بچا، آگے پھر حرام. میری بیوی کی علامتیں تو یہ تھی، اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، یہ تو کوئی دیکھنے والی خاتون ہے، میں حرام نہیں کر سکتا. بھاگ آئے.
ایک آدھے سیب کے بدلے اتنی سزا بھگتی، اگر کسی اور کی عورت ہوئی تو کیا بھگتنا پڑے گا؟ جو ہی باہر نکلے تو ان کے سسر باہر کھڑے تھے، فرمایا یہ تیری ہی بیوی، تیرا ہی حق ہے۔ اندھی اس لیے کہا تھا اس نے غیر محرم کو کبھی نظر اٹھا کے دیکھا نہیں، گونگی اس لیے کہا غیر محرم سے کبھی کلام نہیں کیا، غیر محرم کی طرف کبھی چل کے نہیں گئی، کبھی چھوا نہیں۔ باپ ایسا ہو، ماں ایسی ہو اللہ کے خوف سے، تو پھر اس ماں کے بطن اور اس باپ کی پشت سے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، جن کی 11ویں کے ختم میں بیٹھے ہو۔ اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اور خشیت الہیہ کا نور نصیب ہو جائے تو نسلیں سنور جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ یہ اتنا اہم موضوع تھا جو آج آپ نے رکھا۔ خشیت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، رونے دھونے سے من صاف ہو جاتا ہے، اندر کی کیفیات بدلتی۔ امام احمد بن حنبل نے جب یہ بات سنی تو منبر پہ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں بی بی مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ کہا انہی کی بہن ہوں۔ کہا تقویٰ کا یہ عالم، زہد کا یہ عالم، ورع کا یہ عالم، اللہ کے خوف کا یہ عالم، خشیت الہیہ کا یہ عالم، تیری بات سن کے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ معمولی خاتون نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ روشنی استعمال کرنا جائز ہے، تیرے لیے ناجائز ہے۔ تیرے تقویٰ کا مقام اور ہے، تیری خشیت کا مقام اور ہے، اللہ کے خوف اور قرب کا مقام اور ہے۔ اس لیے اوروں کے لیے کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں اور اہل اللہ اس کو اپنے لیے بولو ناجائز سمجھتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ مقام اللہ اسے عطا کرتا ہے جسے خشیت کا نور ملے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تاکید اور تحقیق وہ مفلح ہو گیا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ اپنے من کو، من پاک ہی اسی کا ہوتا ہے جسے خشیت کا نور ملے، جسے اس کے حضور رونا دھونا نصیب ہو جائے۔ مدینہ پاک کا بازار ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عادل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت ترا اور کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے، اور جہاں شرابی ملتا اس کو سزا وہیں دیتے تھے، ایٹ دی اسپاٹ۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم سزائیں سنتے ہیں کہ سنائی گئی، لیکن سزا پر کبھی عمل نہیں ہوتا۔ سزا دی نہیں جاتی، سزا سنائی جاتی ہے۔ عمر بن خطاب وہیں کھڑے شرابی کو آنکھوں سے دیکھ کر اسی پر سزا دیتے تھے۔ ایک شرابی شراب پیتا ہوا سریعام مدینے کے بازار میں آ رہا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، عمر بن خطاب نے کوڑا لہرایا، دور تھا شرابی، اسے پتہ نہیں چلا، مست تھا۔ جب قریب آیا اچانک نگاہ اٹھائی تو عمر بن خطاب کو دیکھا، وہ عمر جن کے لیے حضور نے فرمایا عمر شیطان بھی تجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، متبادل راستے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا شرابی تو نے اپنی بغل کے نیچے جو شراب کی بوتل چھپائی ہے ذرا نکال۔ جب اس نے دیکھا عمر بن خطاب ہے وہ ڈر گیا۔ ڈرا کس سے؟ عمر کے کوڑے سے، عمر کے کوڑے سے، اور اندر ہی اندر اس نے اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنا۔ وہ جو باطن جڑ جاتا ہے نا اس کے ساتھ، وہ خشیت الہیہ کی وجہ سے جڑتا ہے۔ اس خوف نے اس کی توجہ رب کی طرف کر دی۔ جب دھیان اللہ کی طرف گیا تو رب سے سودا کر لیا، عرض کیا میرے مولا آج عمر کے کوڑوں سے تو بچا، ساری زندگی شراب سے میں بچنے کا وعدہ کرتا ہوں۔
اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنایا. شاید کبھی زندگی میں وہ کیفیت ہمیں بھی مل جائے کہ تنہائی میں بیٹھ کے کپڑا تان کے رات کو بستر پر چادر منہ چھپا کے اپنے رب کے ساتھ کوئی سودا کرنے والا ہو جائے اور اپنے دل کا ماجرا اپنے رب کو سنائے, اپنے مالک کے ساتھ پیش ہو, خود احتسابی کرے, اپنا حساب کرے, کیا کھویا, کیا پایا, کیا گوایا, کیا حاصل کیا, میرا دن کیسا گزرا, میری رات کیسی گزری, میرے مہینے سال شب و روز کیسے گزرے. اپنے مالک کو جو روز حساب دیتا ہے نا وہ تر جاتا ہے, وہ غلام تر جاتا ہے. اور جو کہتا ہے دیکھی جائے گی, لکھا جا رہا ہے, دیکھی جائے گی, اکٹھے حساب دیں گے, وہ پھر ایک ہی بار پکڑا جاتا ہے. آج وقت ہے اس کے حضور کی رعوزاری کرنے کا, پیش ہونے کا, اسے منانے کا. دوستان عزیز شام, وہ ڈر گیا. اس نے کہا مولا آج عمر کے کوڑوں سے بچا لے, ساری زندگی شراب سے میں بچوں گا. بس جو ہی اس کے دل سے یہ آہ نکلی, آنکھ سے آنسو بہا, اتنی دیر میں عمر بن خطاب نے اس کی چادر ہٹائی, فرمایا بغل سے نکال بوتل. جو ہی اس نے بوتل نکالی تو دیکھا وہ میٹھے دودھ میں بدل چکی تھی. اور کسی نے کیا خوب لکھا, ایک دن عمر فاروق اعظم نو آیا ہے آوازہ, اے عمر میری رحمت دا کھلا ہے دروازہ, اس نے سچی توبہ کی تھی, اساں کرم کمایا, اساں اس دے شراب دے تائیں مٹھا دودھ بنایا. آج بھی شراب دودھ میں بدل سکتی ہے, شرط ایک ہے کہ بندہ خوف کھا کر اس کا اپنے مالک کے ساتھ آنسو بہا کر پیش ہو جائے, اور رات کی تنہائی میں کبھی رو کر اپنے مالک کو منانے والا بن جائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ایک دن ہمارے دروازے کے باہر آدھی رات کو کل اہل مدینہ اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے. آدھی رات کو کل اہل مدینہ اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے. میں نے پوچھا, دروازہ ناک ہوا, میں نے پوچھا کون؟ کہتے ہم تمام اہل مدینہ ہیں اور یہاں اکٹھے ہوئے اے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی, خلیفہ وقت کے گھر آدھی رات کو کلیجی بھنی جا رہی ہے اور گوشت پک رہا ہے, اور گوشت کے پکنے کی آواز باہر تک آ رہی ہے, اور ہم دال کھاتے ہیں اور ہمارے پاس گوشت پکانے کو نہیں ہے, اور خلیفہ وقت کے گھر کلیجہ بھنا جا رہا ہے, کلیجی بھنی جا رہی ہے. ام المومنین رو پڑی, فرماتی ہیں جو تمہیں آواز آتی ہے کلیجی بھننے کی, وہ کلیجی نہیں, ابو بکر صدیق کے رونے کی آہت ہے. ان کا کلیجہ بن رہا ہے. وہ اپنے رب کے حضور جب سجدے میں گرتے ہیں تو یوں روتے ہیں جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے. وہ گریا کنا ہوتے ہیں کہ جیسے آگ پر رکھی ہوئی ہنڈیا پک رہی ہے. یہ ابو بکر صدیق کا کلیجہ ہے, یہ گوشت کی کلیجی نہیں ہے. یہ بات سن کر جب صبح دن چڑھا اس حال میں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے آئے, اور باہر آ کر آپ نے ایک چڑیا کو باغ میں چہچہاتے دیکھا, اور اس چڑیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے چڑیا, کاش ابو بکر آج چڑیا ہوتا, آج میں چڑیا ہوتا اور تیری جگہ اس باغ میں اڑتا پھرتا, تازہ ہوائیں کھاتا, شگوفے کھاتا, اور تازہ اس باغ کے اندر گھومتا پھرتا, لیکن کم سے کم روز محشر اپنے رب کے حضور حساب دینے سے تو بچ جاتا. مجھے خوف ہے اس دن کا جس دن ابو بکر کو کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ بات کہہ کر آپ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور غش کھا کے زمین پہ گر پڑے. جب ہوش آیا تو زبان پہ اللہ کا ذکر تھا, آنکھوں میں آنسو کی نمی تھی, رو رہے تھے, اور روتے روتے اچانک کہتے ہیں لوگوں اگر معاشر میں اعلان ہو گیا ایک شخص جنت میں نہیں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے, تو فرماتے ہیں لوگوں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک شخص میں ابو بکر ہی نہ ہو. اور اگر اعلان ہو گیا کہ ایک شخص جنت میں جائے گا, اللہ کی رحمت پر مجھے بھروسہ ہے کہ شاید وہ ابو بکر ہی ہو. دین خوف اور امید کے درمیان ہے, خوف اور
قرآن پاک میں آیا خوفا و طمعا، کبھی اس کی رحمت کی امید پر بھروسہ کر، کبھی اس سے خوف کی وجہ سے گناہ ترک کر۔ سیدنا فاروق اعظم جن کا نام آپ نے سنا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نے کچی اینٹ اٹھا لی اور کچی اینٹ اٹھا کے کہتے ہیں کاش آج عمر یہ کچی اینٹ ہوتا، انسان نہ ہوتا، اور میں کسی کی دیوار میں لگ گیا ہوتا اور کسی کا گھر بنانے میں کام آ گیا ہوتا، کم سے کم روز محشر میں اللہ کے حضور حساب سے بچ جاتا۔ یہ بات کہہ کر عمر بن خطاب رو پڑے، اتنا روئے کہ 3 دن تک آپ نے دروازہ بند رکھا، 3 دن تک روتے رہے۔ اور اسی کیفیت میں آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پیاسا بکری کا بچہ یا کتا بھی مر گیا تو عمر روز محشر تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ جنہیں اللہ کا خوف نصیب ہو جاتا ہے، جنہیں آخرت یاد ہو جاتی ہے، جنہیں اللہ کا ڈر نصیب ہو جاتا ہے، ان پر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ دوستان ذیت شام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں ہے، ان کو میں نے بغداد میں نفلی عبادت پڑھتے دیکھا، نفلی نماز، فرض نہیں نفلی نماز پڑھتے دیکھا۔ تو میں نے دیکھا ایک بچھو آتا ہے دوڑ کر، وہ مائی صاحبہ کے پاؤں پہ ڈنگ مارتا ہے، وہ ملتی بھی نہیں، اپنی نماز جاری رکھتی ہے، پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر مارتا ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے 40 مرتبہ اس بچھو کو مائی کے پیر پہ ڈنگ مارتے دیکھا، لیکن وہ اتنی مگن تھی، اتنی مشغول تھی۔ یہ ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں لو لگا لیتے ہیں اپنے رب سے، ان کی آنکھوں سے نمی جاری ہو جاتی ہے اور ان کا دھیان متوجہ اللہ ہو جاتا ہے، وہ رجوع اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب فارغ ہوئی سلام پھیر کے تو جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے پوچھا امی جان، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 40 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، آپ نے سی بھی نہیں کی اور ملا بھی نہیں، یہاں چوٹی کسی کو لڑ جائے تو ہم نماز بھول جاتے ہیں، تو ایسا کیوں کیا؟ آپ فرماتی ہیں بیٹا جس کی آنکھوں کے سامنے اس رب کی پکڑ کی اتنی بڑی دھود اور درد ہو اور جہنم کی اتنی بڑی آگ جل رہی ہو، جسے وہ نظر آ رہی ہو، اسے بچھو کے کاٹنے کا چھوٹا سا ڈنگ کہاں یاد رہتا ہے؟ ان لوگوں کی یہ کیفیات ہے، ان لوگوں کے یہ حوال ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک جوان جس کے چہرے پر نقاب تھا، وہ جوان مدینہ پاک سے حرم کعبہ کی طرف سفر پہ روانہ ہوا۔ جب صحن کعبہ آیا تو صحن کعبہ میں جو ہی داخل ہوا طواف کرنے والے کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، تو یہ نعرہ لگاتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میں اس کے حضور حاضر ہونے کے لائق ہوں؟ کہ میرے پاس کچھ ہے کہ میں اس کے حضور کچھ پیش ہو جاؤں؟ لبیک کا معنی ہے مولا میں حاضر ہوں، ہمارے دامن میں کیا ہے کہ ہم پیش ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، محشر کا دن ہوگا اور پیش ہونے والوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ آج کون تمہارا بادشاہ ہے، آج کون تمہارا مالک ہے، آج کس کے سامنے تمہارا حساب ہونا ہے، آج تم نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں سے ڈر کر بلی بن کر، بھیگی بلی بن کر بھاگ جانے والے، اپنا ایمان بیچ دینے والے انسان، بتا آج کس نے تیرا حساب لینا؟ یہ بات سن کر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سن کر وہ جوان جس کے چہرے پر نقاب تھا وہ غش کھا کے صحن کعبہ میں گر پڑا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک جب ہوش آیا تو وہ رو رہا تھا اور اس کے رونے کی آواز سن کر کل صحن کعبہ میں کھڑے لوگ رونے لگ پڑے۔ وہاں پر ایک بادشاہ
چاہتا تھا کہ میں مریض ہوں اور سارے طواف کرنے والے رک جائیں اور میں اکیلا طواف کر لوں، مجھے دھکے نہ لگے۔ وہ لوگوں کی منتیں کرتا رہا، رک جاؤ، کوئی رکنے کو تیار نہیں۔ اس بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر دنیا کے بادشاہ کی کون پرواہ کرے؟ طواف جاری رہا، کوئی نہیں رکا۔ جب اس جوان نے رو کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے رب کے حضور حاضری کا ثبوت پیش کیا، میرے مولا ان کے پاس کچھ ہوگا جو تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوں گے اور پیش ہوں گے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جوان روتا ہے نقاب پوش اور کہتا ہے مولا میرا سارا دامن تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیرے آسمان کے اتنے ستارے نہیں ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں کہ تیرے دریاؤں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں تیرے انسانوں کے اتنے سر نہیں ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں تیرے ریگستان میں ریت کے اتنے ذرے نہیں ہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ یہ بات سن کر کل طواف کرنے والے صحن کعبہ میں طواف بھول گئے اور لوگ اس کے رونے میں متوجہ ہوئے، اور تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، تمام لوگ رو رہے تھے۔ اس بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا، جوان کو، کہ جاؤ اس کے چہرے سے نقاب اٹھاؤ اور دیکھو کہ اگر یہ واقعی گناہ گار ہے تو ہم سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر یہ کوئی نیکوکار ہے تو پھر دیکھیں کہ یہ کیفیت بیان کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ کا وزیر جب آگے بڑھا، اس نے جب چہرے سے نقاب پلٹایا تو لوگ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ امام حسین کا بیٹا زین العابدین تھا، وہ امام زین العابدین تھے جن پر عبادت ناز کرتی ہے، جو عابدوں کی زینت ہے، جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ لوگ غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ اگر ان کے رونے کا یہ حال ہے تو مولا پھر ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ بتائیے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، خشیت کے انوار اور تجلیات اس کے قلب و باطن پر اتنے ہی زیادہ گرتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور رو کر پیش ہوتا ہے۔ دوستان ذی احتشام، ہمیں زندگی میں اپنے رب کے ساتھ لو لگانی ہے۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، قاری صاحب ذرا دم کر دے، پیر صاحب ذرا پھونک مار دے، بیٹا باغی ہو گیا، نافرمان ہو گیا۔ اصل علاج تو یہ تھا کہ باپ تہجد کے وقت سر سجدے میں رکھ کے اس رب کے حضور روئے اور کہے مولا ہر کسی دی باں پھڑنا ہے، اج میرے پتر دی بھی باں پھڑنا ہے، سارے دے اہتمام کرنا ہے، اج میرا بھی اہتمام کر۔ آج میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوں، حل تیرے پاس ہے، مولا کرم فرما۔ اپنے مالک کے سامنے اپنی اولادوں کے معاملے لے کے پیش ہوا کرو۔ ارے ہم کہاں، وہ گھرانے کہاں جنہیں طہارت کے انوار ملے، جنہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا فیض ملا، جو پیدائش سے لے کر قیامت تک پاک اور اوپر سے لے کر قیامت تک پاک ہے، جنہیں پاکی کی خوشخبری خود رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ بتاؤ، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا، اور جب فجر کی اذان سنتی ہیں تو عرض کرتی ہے مولا تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے تجھے منا بھی نہیں سکی، فاطمہ جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کر سکی۔ جن کی عبادت تو گریا کا یہ عالم ہو، اس کرانے سے فیض خشیت ملتا ہے اور خشیت الہیہ کے انوار کی دولت ملتی ہے۔ دوستان ذی احتشام، روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی غار میں جاتے اپنے مالک کے حضور روتے اور عرض کرتے مولا مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کا غم نہیں ہے، مجھے امت کی بیٹیوں کا غم رلا رہا ہے، مجھے اپنے حسنین کریمین کا غم نہیں ہے، مجھے امت کے گناہوں کا غم رلا رہا ہے کہ کہیں میری امت گناہگار ہے پکڑی نہ جائے۔ مولا ان کی بخشش فرما دینا، ان کی بخشش فرما دینا۔ جو نبی ہمارے لیے روئے
آج جن کے لیے روئے کبھی انہیں بھی اللہ کے خوف میں رونا نصیب ہے، کبھی ان کی آنکھ سے بھی کبھی آنسو بہا ہے۔ دوستو، ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، فقہ حنفی کے مقلد ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہے فقہ کے امام، لیکن اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کا عالم یہ ہوتا کہ عشاء کے بعد جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے اور سارا دن فقہ کے، دین کے، حدیث کے علم اور سارے لوگ فقہ کے مسئلے پوچھ کر سارا دن چلے جاتے، عشاء کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ کی جامع مسجد کی لائٹیں بجھا کر مسجد کی نکڑ میں کھڑے ہو جاتے اور نماز کے اندر اپنی ریش پکڑ لیتے اور نوافل پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے کھینچتے اور کھینچ کر کہتے، مولا دنیا والے چلے گئے، تیرا مجرم تیرے حضور پیش ہو گیا، تیرا مجرم تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ یہ بات کر کے ریش مبارک کھینچتے، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آدھی رات کا وقت ہوتا، کوفہ کی مسجد سے نکلتے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ایک فقیر بہلول دانا کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے۔ وہ بہلول جو ریت پر گڑوندے بناتا تھا، پیروں پر ریت کے گڑوندے بناتا تھا، رات کا بقیہ حصہ اس کے پاس صرف کرتے، تہجد ہوتی تو پھر لوٹ کر گھر کی طرف آ جاتے تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور میری خلوت نشینی کو کوئی تک نہ لے۔ ایک دن مجلس میں ایسا گم ہوئے بہلول دانا کے پاس کہ واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں، لوگ اٹھ چکے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ بہلول کے قدموں سے اٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں، انہیں رستے میں پکڑ لیا۔ آپ وقت کے امام، اتنے بڑے عالم، شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا آپ سے دین پڑھنے آتی ہے، اور آپ اس دیوانے، مستانے، فقیر، ننگے پاؤں، اور وہ جو مذوب ہے جو پیروں پہ ریت کے گھر بناتا رہتا ہے، آپ کا اس کی بارگاہ میں کیا کام تھا؟ آپ وقت کے امام اور ایک بہلول دانا کے قدموں میں آپ کیوں جا کر بیٹھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں تم مجھ سے شریعت پوچھنے آتے ہو، میں بہلول سے شریعت والے کی خبر پوچھنے جاتا ہوں۔ وہ مجھے شریعت والے مولا کے قریب کرتا ہے، وہ مجھے رب کے قریب کرتا ہے۔ اور جب وجاء بقلب منیب، اللہ کی خشیت سے دل اتنا پاک اور صاف ہو جائے کہ خدشہ ہو کہ کہیں اعمال کا رونت اور تکبر سامنے نہ آ جائے، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے اور اجر اور مقام یہ نصیب ہوتا ہے کہ ابراہیم بن ادم جو بلخ کے بادشاہ تھے اور جنہیں میٹرک کی سمری میں ہم نے ابو بن ادم واز پائس مین کے نام سے پڑھا تھا، وہ ابراہیم بن ادم بلخ سے چلے، بلخ بخارا علاقہ، وہاں سے چلے تو مکہ شریف خانہ کعبہ تک 7 سال آنے میں پیدل لگ گئے، اور ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ پیدل چل کے آئے، اگلا قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل، اگلا قدم اٹھاتے 2 رکعت نفل۔ خشیت کی کیفیت نہ ملے تو ایسا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب 7 سالوں بعد کعبے پہنچے تو صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، وہ کعبے کا کمرہ غائب ہے، وہ جسے کعبہ سمجھ کے آپ سامنے جاتے ہیں نا، وہ غائب ہے، نظر نہیں آ رہا۔ چیخ مار کے رو پڑے، مولا میں تیرے گھر دیکھنے آیا تھا، تیرا گھر ہے ہی نہیں یہاں پر۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، ابراہیم بن ادم، ہم نے سوچا کہیں تیرے دل میں خیال نہ آ جائے کہ مجھ سے بڑا عابد ہے ہی کوئی نہیں، انتظار کرو۔ میری ایک بندی، اس کی کمر جھک گئی ہے اور سوٹی کا سہارا لے کے 14 سالوں سے بصرہ سے چلی ہے۔ کتنے؟ رابعہ بصریہ،
وہ ہر قدم پر 4 رکعت نفل پڑھ کے آ رہی ہے اور تم ہر قدم پر 2 پڑھ کے آ رہے ہو. تم 7 سالوں بعد پہنچے ہو اور وہ بوڑھی سوٹی کا سہارا لے کے کمر جھکی ہوئی 14 سال پیدل چل کے کعبے کی طرف آئی ہے. انتظار کرو، میرا کعبہ رابعہ کا مکے سے باہر نکل کر استقبال کرنے گیا. جنہیں اللہ کی خشیت کا نور مل جائے پھر کعبہ بھی باہر نکل کر اس کا استقبال کرتا ہے. جب کعبہ کو باہر نکلا دیکھا نا، اب ان کے مقام کی خشیت کیا ہے. وہ جو بتا رہا تھا نا مقام اوابیت، یہ انابت تھا نا ابراہیم بن ادم تک، تو رابعہ بصریہ کو مقام انابت ملا تھا. انابت کا مقام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب. کیسا ہی بندہ تھا جو صرف اس سے اسی کو مانگنے آیا تھا اور اس سے کوئی اور سوال نہیں کرتا. نہ اس سے جنت مانگتا ہے، نہ اس سے کعبہ مانگتا ہے، نہ اس سے کعبے کا مقام مانگتا ہے، نہ اس رب سے کوئی دنیا کی نعمت مانگتا ہے، نہ اپنے درجات کی بلندی مانگتا ہے، نہ آخرت کی کوئی نعمت مانگتا ہے، صرف اس سے اسی کو مانگتا ہے. یہ ہے اواب جو اوابیت کے مقام پر ہے. اس مقام پر جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں 40 لیلہ جاگے، اللہ نے تجلی ڈالی، بے ہوش ہوئے، ثم افاق، جب ہوش آیا تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا. کلیم کی توبہ گناہوں کے لیے نہیں تھی، وہ تو پاک تھے. ان کی توبہ جنت مانگنے کے لیے بھی نہیں تھی. جنت تو نبیوں کے گھر کی لونڈی ہوتی ہے. ان کی توبہ اس سے اسی کو مانگنے کی طلب اور تڑپ میں تھی کہ مولا تجھے تک نہیں سکتا پھر بھی تکنے کی آس لے کے آیا تھا. اس آس پر، امید پر بھی توبہ کرتا ہوں. ان کے مقام کی توبہ اور خشیت کا عالم یہ ہے کہ جب رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا جو مقام اوابیت پر تھیں، انہوں نے جب کعبہ مکے سے باہر دیکھا کہ میرے استقبال کے لیے آیا تو چیخ مار کے رو پڑی. انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ کعبہ میرے استقبال میں آیا. گھر والے سارے نکل کے تہاڈے استقبال چ آ جان، خوش ہوندے ہو ناراض ہوندے ہو؟ خوش ہوندے ہو. کعبہ مکے سے باہر آ گیا استقبال رابعہ کے لیے، خوش نہیں ہوئی، رو پڑی. رب نے پوچھا رابعہ روتی کیوں ہوں؟ مولا مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں گھر کے لیے نہیں آئی تھی، میں گھر والے کے لیے آئی تھی. میں مکان کے لیے آئی نہیں تھی، میں مکین کے لیے آئی تھی. میں اس کعبے کے لیے نہیں آئی تھی، میں کعبے والے کے لیے آئی تھی. مولا میں تو تیرا دیدار مانگنے آئی تھی، تیرا حسن چاہنے آئی تھی. اللہ نے فرمایا رابعہ اوپر دیکھو. جب اوپر دیکھا تو خون گردش کرتا ہوا نظر آیا. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی رابعہ 70,000 ولی تیرے مقام اوابیت پر پہنچ کر جو صرف مجھ سے مجھے کو مانگتے رہے، مانگتے 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 خون ہو گئے ہیں، لیکن زمین پر میرا دیدار صرف مصطفیٰ کو ملنا ہے، باقی کلیم سمیت کسی کو نہیں ملنا. جس کو میں نے ملنا ہے اسی نبی کے آئینے سے ملنا ہے، اسی نبی کے توسل اور تصدق سے ملنا ہے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. وہ پھر دل کا شیشہ صاف رکھتے ہیں جنہیں طلب ہوتی ہے کہ میرے آئینے میں محبوب آ جائے. وہ دل کے شیشے کو پراگندہ ہونے نہیں دیتے، وہ دل کے شیشے کو گناہوں کی دلدل میں بولیے پھنسنے نہیں دیتے. زندگی بھر ہم لوگوں کے اگر بننے کھاتے رہے، لوگوں کا مال کھاتے رہے تو کون سی پاکی کی بات کرتے ہیں، کون سی طہارت القلوب کی بات کرتے ہیں، کون سے نفس امارہ کی گندگیوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں. لوگوں کا حق چھین کر، لوگوں کا حق کھا کر، بھائیوں کا حق کھا کر ہم کون سی نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں. پھر ان نمازوں میں خشیت کیسے نصیب ہو؟ پھر الذین ھم فی صلاتہم خاشعون کا نور کیسے پیدا ہو؟ یہ وجہ ہے کہ آنکھوں کی کھیتیاں خشک ہو گئیں، نمازوں میں رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو جب خنجر لگا لے جایا گیا تو خنجر نکلتا نہیں تھا. لوگوں نے کہا کیا کریں؟ پھر مشورہ دیا گیا کہ دوبارہ مسجد میں لے چلو. یہ جب مسجد میں قدم رکھتے ہیں تو رب کے خوف اور خشیت کی وجہ سے ان کا جسم روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور کانپ اٹھتے ہیں تو پھر نکل جائے گا.
مسجد میں خوف خدا کی وجہ سے جسم کانپ کر نرم ہوا تو خنجر کھینچا گیا۔ ایسی ایسی ہستیاں بھی ہیں جن پر خوف ان کے جسم کو پگھلا دیتا ہے، ان کے وجود کے رونگٹے کھڑے کروا دیتا ہے، ان کی کیفیات کو بدل دیتا ہے۔ دوستو، زندگیوں میں اگر چاہتے ہیں کہ وہ خشیت کا نور ملے، اللہ کے خوف کی کیفیت ملے، اور اللہ کے نور سے میری آنکھوں میں کبھی کبھی نمی آئے اور میں رو پڑوں اور اس کے حضور گریہ کنا رہوں اور پھر وہ معاف کر دے، تو پھر یاد رکھو ہم دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں، اپنے حق پر اکتفا کریں، حلال پر اکتفا کریں، رزق حلال پیٹ میں جائے اور پھر نمازیں مؤثر ہوتی ہیں، پھر روزہ حج زکوٰۃ مؤثر ہوتا ہے، اس کے فیضان ملتے ہیں اور خشیت الہیہ کے انوار قلب و باطن پر وارد ہوتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ مکے کی اور بنو سعد قبیلے کی عورتیں پوچھنے آئی تھیں کہ اے حلیمہ، یہ جو بچہ لائی ہو یہ ایک طرف سے دودھ پیتا ہے آپ کے، دوسری طرف سے پیتے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا ایک اور بھی بیٹا ہے عبداللہ، یہ وہ پہچان والا نبی میری گود میں آیا ہے کہ جو کسی کا حق نہیں کھاتا ہے، یہ اپنے اس رضائی بھائی کا حق نہیں کھاتا، اس لیے وہ اس کا حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جنہوں نے اس عمر سے حقوق کی حفاظت کی ہو، اس نبی کی مثال کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو سمجھائیں۔ اگر بچہ کسی کی پینسل اٹھا کے گھر لائے اسے جھڑکو، اسی کے ہاتھوں سے واپس کرواؤ، کسی کا شارپنر اٹھا لائے، کسی کا ربڑ اٹھا لائے، کسی کی بک یا بکلیٹ یا کسی کی کاپی اٹھا لائے، اسی کے ہاتھوں واپس کرواؤ، تاکہ اسے سمجھ آئے کہ میں نے آج اتنا سا حق بھی کسی کا نہیں چھیننا۔ جسے آج پینسل چھیننی کسی کی نہیں آئے گی، اسے کل کسی کا پلاٹ چھیننا نصیب نہیں ہوگا، اور وہ حق گوئی کی طرف اور رزق حلال حرام سے بچ کر حلال کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے امام مالک نے فتویٰ دیا، من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقہ، من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندقہ، فمن جمع بینہما فقط تحققہ۔ جس نے دین کا ظاہر پایا لیکن باطن نہ پایا وہ شخص فاسق ہو گیا، یعنی جس کو خشیت الہیہ کا نور نہ ملا وہ فاسق ہو گیا۔ اور جس نے تصوف پایا، خشیت کی طرف تو بڑھا لیکن ظاہری اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ کا انکار کیا، وہ شخص زندیق ہو گیا۔ فمن جمع بینہما فقط تحققہ، جس نے ظاہر اور باطن کو زندگی میں، شریعت اور طریقت کو زندگی میں، نماز اور خشیت کو زندگی میں، دونوں کو جمع کیا، حق کو اسی نے پایا اور اللہ تک رسائی اسی کو نصیب ہوئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، اور غلام ایسا بنے کہ پھر خود گریا کرے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نینا دے گیڑا، جی کردہ تیرے سامنے بہ کے اج درد پرانے چھیڑا، تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تاں بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے۔ بس کبھی کبھی اپنی کالف اس کے حضور پیش کرے کہ مولا مجھ جیسا گناہگار کوئی نہیں اور تجھ جیسا ستار کوئی نہیں۔ اے عیبوں پہ پردے ڈالنے والے، اگر تو ایک پردہ اٹھا دے تو ہم محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ جو ڈھپے پھرتے ہیں نا، یہ جو چھپے پھرتے ہیں، یہ جو عزت کے لباس پہن کے پھرتے ہو، عزت کی ٹوپیاں پہن کے پھرتے ہو، خدا کی قسم اسی ستار نے ہمیں چھپایا ہوا ہے۔ پوچھو بنی اسرائیل سے، وہ ایک گناہ کرتے پوری قوم لپڑی جاتی، جو کوئی گناہ کرتا اس کے ماتھے پہ فرشتے لکھ دے کہ یہ کاذب ہے، جھوٹا، یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا۔ لوگ پڑھ کر پیشانی سے رستہ بدل لیتے، نفرت کرتے کہ یہ فلاں رہا۔ پھر کوئی گناہ کرتا اس کے گھر کی دہلیز پر لکھ دیا جاتا یہ اس نے فلاں گناہ کی۔ آج
ہم سارے ہی کرتوت کر رہے ہیں، لیکن نہ کسی کی پیشانی پہ لکھا جا رہا ہے، نہ کسی کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ کیوں بچے پھرتے ہیں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونے ذرا پیچھے ہٹو تو صحیح، انہوں نے میں پوچھا انہاں جو کچھ کیتا ہے میں دردناک عذاب دیاں، لیکن حبیب وانت فیہم، ایک آپ ان میں ہے تو مجھے حیا آتا ہے اور میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اس نبی کے ہونے کی وجہ سے ناجائز فائدہ نہ لیا جائے، بلکہ اس محبوب کے ہونے کی وجہ سے ہم سنور جائیں، ہم سدھر جائیں۔ ہماری نسلیں ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، آج میری ماں کیا کر رہی۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا میری ماں، میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی اور ہماری کبھی فرض بھی قضا ادا نہیں ہوئی۔ بابا فرید کہتے ہیں امی میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ماں کہتی ہے پتر فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلایا۔ آج مائیں انڈیا کے ڈرامے دیکھ کے بچوں کو دودھ پلائے تو پتر ہیرو پیدا ہوتا ہے، بابا فرید نہیں بنتا۔ باپ کے رزق حرام لا لا کے لوگوں کے لقمے چھین چھین کے بچوں کو کھلائے تو بچہ فرید نہیں بنتا، پھر وہ ڈاکو، چور، قاتل اور پھر معلوم نہیں کیا کیا بن جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ میرا خون ہے، یہ میرا بچہ ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کی رگوں میں اتارا کیا تھا۔ آج ہمیں رزق حلال کمانا ہے، چاہے تھوڑا مل جائے اسی میں برکت ہے۔ آج ساری دنیا سپر سٹور چلا رہی ہے، بڑے بڑے منصوبے ہیں، موٹر وے کے بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی جب لوگ بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے تم چھوٹے چھوٹے کاموں میں دیکھنا، ان میں دین ہوگا، ان میں دین ہوگا۔ آج ہمارا دھیان نیچے نہیں آتا، بڑے منصوبے، بڑی بلڈنگ، میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، چاہے کسی کا چھین کے کروں، چاہے حرام کما کے کروں، جہاں سے مرضی ملے میں نے یہ کر گزرنا ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، پھر خشیت کے انوار نصیب ہوتے ہیں۔ دوستان زیت شام، ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں دیکھنا ہے، اس میں دین ہوگا، اس کے اندر دینداری ہوگی، اس کے اندر دین کی کیفیات ہوں گی، اس کے اندر دین کا فیض ہوگا۔ کبھی سوچو تو صحیح، آج سارے ہی کما رہے ہیں، پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی۔ اسی ساری ایک بابے دی ہٹی تو پڑے ہیں، ایک بابے دی ہٹی تو پڑے ہیں۔ وہ بابا جی ہٹی چلاتے تھے، اب اس کا بیٹا اے سی بن گیا، کوئی ڈی سی بن گیا، کوئی کیا بن گیا۔ بابا جی سے پوچھا تو نے کیا کیا، اتنا بڑا سٹور تو نہیں، فیسیں کہاں سے دی؟ وہ کہتے ہیں بیٹا بس اتنا کیا کہ جو چینی لینے آتا تھا اس کے پیچھے پیچھے ایک بچہ روتا ہوا آ جاتا تھا، میں اس کی چینی کو نہیں دیکھتا تھا، اسے روتے ہوئے بچے کو ٹکی اٹھا کے دے دیتا تھا، اس کے آنسو پوچھ جاتے تھے، وہ جب روتا روتا ہنس پڑتا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیری چینی کا سودا نہیں دیکھا، میں نے اس بچے کے پوچھتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں، اس کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر تیری ہٹی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ بس وہ جھونگے کا دور آج ختم ہو گیا، آج جھونگا نہیں ملتا، وہ جھونگا پھر سے جب لوگوں کو نصیب ہو گیا اور پھر وہ سخاوت پلٹ آئی، چاہے 1 روپے ہی کی کیوں نہ ہو، تو سمجھو پھر انسان اللہ کی خشیت، اس کے خوف کی کیفیات کو اڈاپٹ کرنے اور حاصل کرنے اور اچیو کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ موضوع معاذ اللہ استغفر اللہ بچ گیا، تو اللہ رب العزت ہمیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ درس اللہ کی خشیت پر، اس کے انوار و تجلیات پر جو ہم نے سنا ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، فی البدی چند جملے میں نے آپ کی نظر کیے، اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمانداری سے بتائیں، ہمارا علمی، روحانی اور عملی اور قلب کی طہارت کے لیے ایسے موضوعات ہمیں ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے؟ بولیے، ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ نے وفا کی، اللہ رب العزت زندگی کے اندر ہمیں وفا کرنے کی توفیق بخشی اور ہماری وفا زندگی کے ساتھ ہوئی، تو پھر انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، اور یہ کیفیات جو رونگٹے کھڑے کر دے، دل بھیگ جائے اور من کی کیفیت بدل جائے، پھر سے نصیب ہوتا ہے۔ اور ایسی حالت اور ایسی کیفیت اللہ ہمیں نصیب کرنے کی توفیق
اگلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دن مبارک ہے، اور انہی کی شخصیت، ان کی ذات پر کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا تھا اور اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔